علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى آخره في مقام آخر أنا نبي الرحمة محمد فرق بين الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رنج بخشے گنج بخشے گنج بخشے رنج بخشے کچھ نہ بخشے ہے فقط ذات خدا رنج بخشے گنج بخشے
کچھ نہ بخشے ہے فقط ذات خدا، نا کہ سارا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. نا کہ سارا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ، اور مجھے جتنا بھی دیا تجھے مجھے ہمیں جتنا بھی دیا فقط ایک اللہ نے دیا. مجھے جتنا بھی دیا تجھے جتنا بھی دیا فقط ایک اللہ نے دیا. سچ تو یہ ہے کہ میری اتنی اوقات نہ تھی، سچ تو یہ ہے کہ تیری اتنی اوقات نہ تھی. مجھے جتنا بھی دیا تجھے مجھے جتنا بھی دیا فقط ایک اللہ نے دیا. سچ تو یہ ہے کہ میری اتنی اوقات نہ تھی. اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. حمدہ شناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر ذی وقار بزرگ دوستو عزیزو انتہائی احترامہ دے لائق جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعات معززات مکرمات باپردہ اسلامی ماؤں بہنوں دعا ہے اللہ اس خطبہ جمعۃ المبارک نو تہاڈی تشریف فرما خونے نو محبت نو پیار نو اخوت نو مربت نو محبت نو چہریاں دے نکھار نو کلیجے دی ٹھنڈ تے ٹھار نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول و منظور فرمان اور او ثواب درجات دیاں بلندیاں جو خطبہ جمعہ دے ابتدا اندر پہلے آن والے واسطے اللہ رکھ دینے اللہ او ثواب سانو سارے انو عطا فرمائے اچھی آمین کہو. حضرات گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی سیرت طیبہ دا ایک حصہ بیان کیتا گیا اور آج نبی پاک علیہ السلام کی پیٹ سیرت طیبہ کا ایک حصہ. ویسے تو میرے پیغمبر علیہ السلام کی عزت کی طرف دیکھا جائے تو پوری کائنات میں نسل آدم میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک
کوئی ایسا پیغمبر، کوئی ایسا نبی، کوئی ایسا شان والا، کوئی ایسا مقام والا، کوئی ایسا رفعت والا، کوئی ایسا درجت والا نہیں ہے جو میرے آقا کی عزت کا مقابلہ کر سکے، جو میرے آقا کی شان کا مقابلہ کر سکے۔ حضرات، نسل آدم میں کسی ماں نے ایسا پیدا کیا ہی نہیں جو میرے پیغمبر علیہ السلام کی عزت کا مقابلہ کر سکے، عظمت کا مقابلہ کر سکے۔ اور ویسے ایک طرف عزت، مقام، رفعت، درجت ایک طرف رکھی، کوئی پیغمبر، کوئی نبی میرے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو جو میرے پیغمبر علیہ السلام کا ہے، اس پہلو کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرات، نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے، سیرت سب سے اعلیٰ، صورت کو بیان کیا جائے، صورت بھی میرے پیغمبر کی اعلیٰ، عزت کو بیان کیا جائے، عزت بھی میرے پیغمبر کی اعلیٰ، عظمت کو بیان کیا جائے، عظمت بھی میرے پیغمبر کی اعلیٰ، رفعت و درجات کی بلندیوں کا تذکرہ کیا جائے، رفعت و درجات کی بلندیوں میں میرے پیغمبر سب سے اعلیٰ، کمال میں سب سے اعلیٰ، جمال میں سب سے اعلیٰ، رفعت میں سب سے اعلیٰ، درجت میں سب سے اعلیٰ۔ اگر میں اپنے پیغمبر کی تجارت دیکھوں تو میرے پیغمبر تجارت میں اعلیٰ، اگر میں اپنے پیغمبر کی اللہ اکبر ریاضت کو دیکھوں تو میرے پیغمبر ریاضت میں سب سے اعلیٰ، اگر میں اپنے پیغمبر کی عبادت کو دیکھوں تو میرے پیغمبر عبادت میں سب سے اعلیٰ۔ حضرات، کس کس پہلو کو بیان کیا جائے اور کس پہلو کو چھوڑا جائے، یہی بات کہہ کے اپنی بات کو آغاز میں ہی، ابتدا میں آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیری سیرت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کون ہے جو اپنے پیغمبر کی عزت کا حق بیان کر سکے؟ یہ تو ایک حصہ ہے، اور اسی حصے کو آج انشاءاللہ میں اپنے سامعین تک پہنچاؤں گا کہ عدالت میرے حضور کی، سبحان اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام کی عدالت کیسی تھی، میرے پیغمبر کے فیصلے کیسے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لوگوں، یاد رکھو کہ اگر آج اپنے گھروں میں رحمت چاہتے ہو، اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو، اپنے گھروں میں اگر سکون سے رہنا چاہتے ہو، آؤ اپنے بیٹوں کے درمیان فیصلہ ٹھیک کیا کرو، اپنے بچوں کے درمیان فیصلہ ٹھیک کرو۔ اگر بیویاں دو ہیں تو ان کے درمیان حق حقوق کا تعین ٹھیک کرو۔ اگر بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے درمیان عدل کرو۔ وراثت کا مسئلہ ہے، وراثت میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹے کے نام دکان ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، جب بیٹی کی باری آئی تو بس شادی کر دی، جہیز بنا دیا، ختم۔ اگر تو زندگی میں دے گا، ویسے وراثت زندگی کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اگر زندگی میں دے تو پھر برابر برابر۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ عدالت میرے حضور کی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جب تک اس قانون پہ عمل نہیں کرو گے اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو دینا چاہے پھر بیٹی کو بھی اتنا ہی دے۔ اگر بیٹے کو 1 روپیہ دیے تو بیٹی کو بھی 1 ہی دینا ہوگا۔ اگر بیٹے کو 10 دیے بیٹی کو بھی 10،
اگر فوت ہو کے اللہ کول چلیا گیا ہے پھر اینج کری کہ تیرے مرنے دے بعد چل اے نہیں ایک پورا نہیں دے سکدا، ادھا حصہ تے کم از کم بیٹی نو دینا، وراثت وچوں ادھا حصہ بیٹی دے نام لانا ہوئے گا۔ جب تک نہیں لاؤ گے میرے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت پہ کما حق ہوا آپ نے عمل نہیں کیا۔ ایک آدمی آیا میرے پیغمبر کے پاس اور کہنے لگا اللہ دے پیغمبر، اے میری مکان ہے، اے میری جائیداد ہے، ایدہ کچھ حصہ اللہ دے پیغمبر میں اپنے بیٹے نو دینا چاہنا اپنی زندگی دے اندر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم عدالت میرے پیغمبر علیہ السلام دی سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاں کی آکھنا ہے اللہ دے پیغمبر، اے میرے مکان، اے میری حصہ، اے میں سارا کچھ اپنے بیٹے دے نام لانا چاہنا ہاں۔ اے بیٹا میرا بڑا خدمت کرنے والا، اے بیٹا دن رات میرے نال محبت کرے، پیار کرے، رات ستا ہونا تے ستے پہ میرا خیال کردہ ہے، دعائی پانی لیا کر کے دینا ہے، آہا محبت کردہ ہے، پیار کردہ ہے، میرا دل کردہ ہے میں اپنی زندگی دے اندر اپنی جائیداد سپنے کو بیٹے دے نام کر دے ماں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے کیا تیرے اور بیٹے بھی خین؟ اللہ دے پیغمبر اللہ اور بیٹے بھی عطا فرمائے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا رنگ بدلن لگ گیا، اللہ میرے محمد دا رنگ تغیر اندر آ گیا، میرے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ کہ میرے نبی فرمانے نے اتشہدونی لزور، کیا ظلم مدد محمد نو گواہ مقرر کرنا چاہنا ہے؟ چلے آجا، اگر ایک بیٹے نو اس طرح دینا ہوئے گا پھر اپنی زندگی دے اندر اگر دوجے بیٹے نو اس طرح دا مکان نہیں دیں گا، اے سمجھی ایکو بیٹے نو دے کر کے اپنی قبر بھاری کی تھی، ظلم کی تھی اپنے بیٹے انال۔ اللہ اکبر، اگرچہ خدمت دے اندر تمام بیٹے الگ الگ شان رکھ دینے، الگ الگ حیثیت رکھ دینے، ایک بیٹا ہو زیادہ خدمت کرنے والا، ایک بیٹا ہو کم خدمت کرنے والا، مگر لوگوں خدمت دے اندر فرق ہو سکتا ہے، انہاں دی وراثت دے اندر فرق نہیں ہو سکتا، او بھی تے تیرا ہی بیٹا خینا سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر فرمانے نے چلے آجا، ظلم تے میں محمد گواہ نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر، عدالت میرے پیغمبر علیہ السلام دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ نے اعلان فرما دیتا میرے پیغمبر، فلا وربک لا یؤمنون، اللہ اس وقت تک تے بندہ ایماندار ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے فیصلے دے اندر آخری حاکم میں محمد نو تسلیم نہ کر لوے، جب تک محبوب تینوں نہیں منن گے اس وقت تک انہاں دا دین مکمل نہیں ہوئے گا۔ اپنے فیصلے دے اندر آخری حاکم تسلیم کرو میرے محمد کریم علیہ السلام نو۔ اللہ اکبر، میں کیوں عرض کر رہے ہیں میاں عدالت میرے حضور کی، میں کیوں عرض کر رہے ہاں اس وجہ کر کے کہ آج ساڑیاں عدالتاں دے اندر جو حال ہو رہا ہے، اللہ غریب دا بچہ دے واسطے الگ قانون خیر، کوئی امیر زیادہ ہے او دیکھ اللہ اکبر او دا الگ چھان بین ہے، او دے واسطے الگ کمرے خیر، عدالتاں دے اندر او دے واسطے الگ محبت ہے، الگ پیار ہے۔ تے جے کوئی غریب پکڑے آ جاوے اللہ اکبر انہوں سالوں سال قید ہو جاندی ہے، امیر دا بچہ قید ہو کر کے بھی
گھر رہندا ہے، امیر دا بچہ سزا پا کر کے بھی اپنے گھر دے اندر، اللہ خوف سزا پا کر کے جیل اندر اور ریسٹ ہاؤس اندر۔ لوگوں یاد رکھو، جب تک میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت طیبہ تے عمل نہیں کیتا جائے گا، آؤ میں دساں عدالت میرے پیغمبر دی۔ اللہ اکبر، میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ایک باری تصویر کو صلی اللہ علیہ وسلم بولو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میرے پیغمبر تے ہو جے حاکم، میرے پیغمبر تے ہو جے فیصل، سبحان اللہ، کہ اپنے کیا بیگانے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نو فیصل منل، بیگانے بھی میرے محمد نو فیصل تسلیم کرن، سبحان اللہ۔ آج اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں، اللہ اکبر، اپنے محلے میں، اپنی کالونی میں کسی بندے کو بندہ فیصل تسلیم کرے، اسی لیے فیصل تسلیم کرتا ہے نا میاں، اللہ اکبر کے بندہ نیک ہے، انہیں کدی کسی نال ظلم نہیں کیتا، انہیں کدی کسی نال زیادتی نہیں کیتی، اللہ اکبر، اے دے کلو فیصلہ کروا لئیے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو حلے میرے نبی، اللہ دے نبی بھی منتخب نہیں ہوئے، نبوت تو پہلے اللہ دی قسم دشمن بھی میرے پیغمبر کو لو فیصلے کروایا کر دے سن، سبحان اللہ، دشمن بھی آ کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام کو لو فیصل کروایا کر دے سن۔ دشمن بھی دشمن اپنے نہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کافر پکے بے ایمان، مگر اگر کوئی فیصلہ کروانے دی ضرورت پیش آندی، اپنے بندیاں نو بجائے قاب بن اشرف دے، بہت بڑا سردار ہے، فیصلے بھی کردہ خے، یہودیاں دا فیصلے منصب ہے، مگر لوگ آکھ دے سن قاب بن اشرف رشوت خورے، پیسے پوسے لے کے دوسرے دے خاکر فیصلہ کر دیندہ ہے، اس کر کے ہندے یہودی، مگر اگر کسے فیصلے دی لوڑ پیش آ جاندی کہندے ہو کر کے یہودی تے کہندے چلو ترہ محمد کو لو نہ فیصلہ کروا لئیے، کدی محمد کو لو فیصلہ نہ کروا لئیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف، اللہ تو انہوں حاضری نصیب فرمائے، انہوں اثر نو تعمیر کیتا گیا، ایک تے تعمیر کی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے، پھر 5 ہجری دے اندر انہوں دوبارہ اثر نو تعمیر کیتا گیا، جس طرح مسجد ہے انہوں گرانا گناہ ہے، ایک ایٹ پٹنا بھی گناہ ہے، مگر اگر تعمیر دی نیت نال، اگر تعمیر دی نیت نال ایدے کسے حصے نو خورد برد کیتا جائے تے میرے اللہ رسول دی سنت حکم اللہ اکبر انہوں مننا چاہیدہ ہے۔ اثر نو بیت اللہ نو دوبارہ تعمیر کیتا گیا، او دے اندر سارے لوگ اکٹھے سن، قریش، بنو تمیم، بنو امیہ اور دوجے لوگ سارے اپنی اپنی محبت اپنا اپنا پیار سارے کر دے رہے، فلانے فلانا شے، فلانی شے، فلانی شے بنائی، جدو حجر اسود رکھن دا موقع آیا، ان پتھر ایک خیر رکھن والے کئی نے کہیں لگے جی حجر اسود نو کیویں رکھیا جائے، قبیلے آپس دے اندر لڑن لگ گئے، کوئی قبیلہ کہہ رہے جی اس پتھر نو اسی رکھاں گے، کوئی قبیلہ کہہ رہے اسی رکھاں گے، بات اتنی طول پکڑ گئی کہ قتل غارت تک یہ اسی نہ رکھیا تے مار دیاں گے، اور کہنے لگا اسی نہ رکھیا تے نسلہ مکا دیاں گے،
سارے آپس اندر لڑن لگ گئے. ایک بندہ وچوں بولیا میرے پیغمبر علیہ السلام والے ویک کر کے ہاذا امین لڑو نہ لڑدے 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 مر جاؤں گے. بندہ بڑا امین جے اے بندہ بڑا امین ہے. ہاذا امین انہاں کلو فیصلہ کروا لو. آہا سبحان اللہ عدالت میرے حضور کی. انہاں کلو فیصلہ کروا لو. میرے پیغمبر علیہ السلام کو لے سارے علاقے والے سارے قبائل اکٹھے ہو کر کے کہنے لگے محمد انج کرو کہ حجر اسود رکھن دیواری آ گئی ہے. او فلانا قبیلہ دا اسی رکھاں گے فلانا قبیلہ دا اسی رکھاں گے فلانا قبیلہ دا اسی رکھاں گے. اللہ اکبر انج کرو کہ ساڑا فیصلہ تسی آپ فرما دے ہو. میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے او میاں اگر میں فیصلہ کرا کہ اس فیصلے نو تسی ساری من لوگے. سبحان اللہ. اللہ تے کہنے لگے ہاں ہاں محمد سانو بھی قبول. او فلاں قبیلہ بولے اجی سانو بھی قبول. اللہ سانو بھی قبول. میرے نبی پاک علیہ السلام نے سارے قبیلے والے انو اگے ایک ایک انہوں نے سردار اگے بلایا اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے حجر اسود نو ایک کپڑے دے اندر رکھ دیتا اور سارے انو اس کپڑے دے نکراں پھڑا دیتیاں اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے پکڑو پکڑو. سارے خوش ہو کر کے نکراں پڑھ رہے نے. اللہ حجر اسود نو اس جگہ تے لے گئے جتھے نصب کیتا جانا سی. اس جگہ تے لے جا کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آپ حجر اسود نو پکڑیا اور حجر اسود نو پکڑ کر کے اس جگہ تے نصب کر دیتا گیا ہے. اللہ اکبر. سارے قبیلے والے خوش ہیں. اللہ اکبر. آج جانا بچ گئیاں وگرنہ قتل و غارت خونی سی. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مبارک ہتھاں نال حجر اسود نو اس جگہ تے رکھ دیتا. سارے قبیلے والے نکراں پکڑ دے ہوئے ان کونے کونے پکڑ دے ہوئے میرے محمد نال. میرے نبی فرمانے نے کیا تسی میرے فیصلے تے خوش ہو؟ ہاں ہاں محمد تسی کسے نال فیصلہ غلط نہیں کر سکتے ہو. سبحان اللہ. اللہ اللہ لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ سیرت سننے والو آؤ میرے پیغمبر دی سیرت دا ایک حصہ عدالت میرے پیغمبر کی عدالت میرے حضور کی عدالت میرے نبی کی عدالت میرے مرشد کی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عدالت آج پاکستان کی عدالتوں میں ظلم ہے زیادتیاں ہیں قتل ہے غارت ہے. اللہ اکبر. ججز اپنی حکومت کے مطابق فیصلہ کرے. اللہ کسی بادشاہ کو نکمہ کر دیں تو ان کی مرضی مگر آؤ لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام دی عدالت دے اندر کوئی غریب فیصلہ حق دے ہوئے گا کوئی امیر فیصلہ حق دے ہوئے گا کوئی چودھری فیصلہ حق دے ہوئے گا کوئی وڈیرا فیصلہ حق دے ہوئے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے نبی کسے دا حق غضب نہیں کر دے کسے دا حق غضب نہیں کر دے. اگر فیصلے دے اندر یہودی سچے ہیں تے میرے پیغمبر نے مسلمانوں سچیاں نہیں کہا. اللہ ایک دن میرے نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے ایک مسلمان تے ایک یہودی دا جھگڑا آپس دے اندر ہو گیا. اللہ اکبر. یہودی تے مسلمان آپس دے اندر لڑ گئے. یہودی تے مسلمان جدو لڑائی ہو گئی تے کہنے لگے چلو اس معاملے دے اندر اسی اپنا فیصلہ محمد کریم علیہ السلام کلو کروا لئیے. اللہ اکبر. ایک یہودی ہے ایک مسلمان ہے مگر ہے نام دا مسلمان منافق ہے پکا بے ایمان
مسلمان ہے مگر لبادخ مسلمانہ دوڑیا ہویا اللہ یہودی کہنے لگا چل اے فیصلہ سی تیرے محمد کلو کروا لینے خواہ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اربوں تے خربوں مرتبہ بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں نو یہ ایمان ہے کہ ساڑا فیصلہ اگر محمد کرے گا وہ دے اندر شک دی گنجائش نہیں ہو سکتی سبحان اللہ عدالت میرے پیغمبر علیہ السلام دے یہودی کہنے لگا چل چل اے فیصلہ سی تیرے محمد کلو کروا لینے خواہ اللہ اکبر دو میں چل دے خوئے میرے محمد دی عدالت دے اندر آگے سبحان اللہ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عدالت کوئی اتنی وڈی عمارت نہیں ہے اللہ کوئی کرسیاں وڈیاں وڈیاں نہیں لگیاں ہویا اللہ کوئی فرنیچر دا انتظام نہیں ہے او کوئی مسجد نبوی سبحان اللہ اوہی ستون دا اللہ اکبر کھجوراں دے پتے پا کر کے اسے جگہ تے میرے نبی فیصلے کر دینے اللہ ان فیصلے انہوں قرآن بنا چھڑ دئی ان فیصلے انہوں میرے محمد دی زبان بنا چھڑ دئی سبحان اللہ اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فیصلے خود وقت پہلے یہودی نے اپنی بات سنائی یہودی نے اپنی بات کیتی ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام نے بات سنی پھر مسلمان نام نہاد گل کیتی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اودی بھی گل سنی اگر کوئی توہاڑے کول بندہ آ جائے کہ حضور انجن کر کے کم خے ساڑا فیصلہ کر دیو پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت ہے کہ دوواں فریقہ دی گل سنو پہلے اکیلے نہیں اکٹھے ہاں بھائی تو بھی گل سنا اللہ جدو ادوں میں گل سنان پھر انہوں نے اسے جگہ تے نہیں ایک نو کہیں جی تو کل شام نو آ جائیں ایک نو کہیں تو پرسوں آ جائیں اللہ او دیاں علیحدہ گل سنے او دیاں علیحدہ گل سنے او اپنی جگہ تے سچا او اپنی جگہ تے سچا ایسے نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی اور بات سن دیا میرے پیغمبر علیہ السلام اس نتیجے تے پہنچے میرے نبی فرماندے نے یہودی سچا ہے تے مسلمان جھوٹا ہے اس معاملے دے اندر یہودی سچا تے مسلمان جھوٹا میرے نبی نے تول کر کے فیصلہ یہودی دے حق وچ کر دیتا اللہ والیو ایک ایسی عدالت ہے جے اندر سچے نو سچ دا حق ملتا ہے رشوت نہیں چل دی پیسے نہیں چل دے رشوت خوری نہیں چل دی حالانکہ یہودیاں دا قاب بن اشرف بہت وڈا فیصلے کرتا ہے مگر یہودی آکھ دینے اور رشوت لیندہ ہے اور اپنے فیصلے محمد کریم علیہ السلام کلو کروان دینے آج تو تے میں اپنے فیصلے اپنے نبی دی سنت دے مطابق کیوں نہیں کر دے یہودی کروا رہے ان فیصلے آج اسی اپنے فیصلے سنت دے مطابق کیوں نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ بولو یہودی دے حق وچ کر دیتا بولو یہودی دے حق وچ اللہ اکبر مگر جو ہی باخر نکلے تو یہودی جڑا سی مسلمان نو کہنے لگا کہ بھائی ہونے فیصلہ محمد کریم علیہ السلام نے میرے حق وچ کر دیتا ہے تو راضی ہے ایدے منہ تے 12 بجے ہوئے اور جی اے رستے عمر رضی اللہ تعالیٰ اندہ گھر ہے انج کریے کہ عمر کلو فیصلہ نہ کروا لئیے عمر کلو فیصلہ نہ کروا لئیے یہودی کہنے لگا جے تیرا نبی
فیصلہ ٹھیک نہیں کر سکتا، استغفر اللہ معاذ اللہ، پھر دنیا تے کون کرے گا؟ مگر جیتا دل صاف ہوئے نا حضور، وہ آج بھی کیوں نہیں، اس دور اچ بھی کیوں نہیں، آندھا جیدے کرو تیرا دل کر دے کروا لے۔ انہوں دے دل اچ صفائی سی، پکا سی، سچا سی، کہنے لگا منو کیڑی ٹینشن ہے، اگر تیرا دل مطمئن نہیں ہویا تو عمر کلو کروا لے۔ انہیں دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر آئے، عمر انجن کر کے سڑا جھگڑا ہے، اس بات پہ معاملہ ہے، سڑا فیصلہ کر دیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے ہاں ضرور کرنا، ہاں ایک گل سنان لگا تو یہودی بولیا، کہنے لگا عمر فیصلہ کرن تو پہلے ایک گل ضرور یاد رکھو کہ اس فیصلے نو تہاڈے آقا نے، تہاڈے مرشد نے، سپریم کورٹ نے فیصلہ میرے حق اندر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اے فیصلہ محمد کریم علیہ السلام نے ساڑھے حق اندر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر تے تہاڈے مسلمانوں یقین نہیں آیا، اس کر کے تہاڈے کلو فیصلہ کروانا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر رنگ سرخ ہو گیا، اللہ غصے دے آثار چہرے تے نمایاں نظر آ رہے خیر۔ حضرت عمر فرمانے نے ٹھہرو 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 ٹھہرو، میں تو آڈا فیصلہ کرنا۔ حضرت جلدی نال غصے دے اندر اندر گئے اور تلوار لے کر کے حضرت آئے، ویکھیا کہ نام نہاد مسلمان ہجے بھی فیصلے دا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار پکڑی اور پکڑ کر کے دا سر تن نلو جدا کر دیتا، اور حضرت عمر فرمانے نے او میرے محمد دیا بے ادبا، او میرے محمد دیا گستاخا، ہاذا قضائی لمن لم یرضا بقضائی رسول اللہ۔ اللہ اکبر، جڑا بندہ میرے محمد نو اپنا فیصل نہیں مندا، او دے خلاف عمر پر اندے فیصلے کردہ رہے گا۔ حضرت نے دھون لا دیتی، اللہ اکبر تے ثابت کر دیتا، لوگو میرے پیغمبر نو جڑا بندہ فیصل نہیں مندا، او بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ آؤ لوگو اپنی سیرت دے اندر، اپنے کردار اندر، اپنے گھروں دے اندر، اپنے بازاراں دے اندر، اپنی تجارت دے اندر، اپنی ریاضت دے اندر، اللہ اپنی زندگی دے تمام معاملات اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو اپنایا کرو، انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا، اللہ رحمت کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا پھر بولو خمیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دے اندر ایک عورت نو پیش کیتا گیا ہے، عورت دا قبیلہ بڑا وڈا ہے، خاندان بڑا وڈا ہے، اللہ اکبر، نام دیکھ نام فاطمہ ہے۔ اللہ اللہ چوری کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو صحابیہ نے دسیا، اللہ دے پاک پیغمبر انجن کر کے فاطمہ بنت اسد، اللہ اکبر، انہیں چوری دا ارتکاب کر لیا ہے، او دے کلو چوری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا، لوگو جیڑا بندہ چوری کرے یا جیڑی عورت چوری کرے او دے ہاتھ کٹ دیو، اے کوئی فیصلہ قرآن دا، اے کوئی فیصلہ میرے محمد دے فرمان دا۔ سبحان اللہ، جب تک چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے اس وقت تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ ساڑھا کوئی پکڑیا جاوے، آدھنے تو اٹھے خیر تے میں ہی چھڑا لیا نہ خواہ، جا کر کے پولیس والے انہوں پیسے دیتے، رات نو ضمانت کروائی تے کر لے آنا۔ لوگوں یاد رکھو، ایویں امن قائم نہیں جے خوندا، امن قائم ہوندہ ہے اگر شریعت دے مطابق فیصلے کیتے جان، شریعت دے مطابق زندگی گزاری جائے۔ لا الہ الا اللہ
عبادت کے لائق، محمد الرسول اللہ اطاعت کے لائق، فرما برداری کے لائق، سبحان اللہ، فقط ذات الہی عبادت کے لائق اور مصطفیٰ ہے ہدایت کے لائق، مانو تو سر اس کے آگے جھکاؤ، وہی ہے خدا عبادت کے لائق۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اس عورت نو پیش کر دیتا گیا۔ حضور ایک چوری دے جرم اندر شرفائے قریش کی عورت ہے، فاطمہ بنت اسد۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو بھی چوری کرے اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ ہن انہوں نے کہا کہ کسی طریقے نہ ساڑی اس بی بی دے ہاتھ بچ جان، وگرنہ ساڑا قبیلے دا تے نک کٹیا جائے گا۔ ہندہ نا کوئی اچھے گھرانے دا بچہ چوری کر لوے، قتل اندر پکڑیا جائے، یا اس طرح دے کسی معاملے دے اندر تے لوکی آندے دے دن نہ چڑھن دے آجے، راتوں رات ہی کچھ کر لو۔ اگر دنے کسی نو پتا چل گیا تے اسی کی منہ وکھاواں گے، حاجی صاحب کی منہ وکھان گے کہ حاجی صاحب دا پتر چوری اچ پکڑیا گیا ہے، ڈکیتی اچ پکڑیا گیا ہے۔ یاد رکھو اے چوری کرنا اے فن ہے ایک بندیاں دیچ۔ کئیانو توبہ نصیب نہیں۔ میں ایک جگہ تے پڑھ رہا سا کہ ایک بندہ چوری کر لئی، وہ دا ہاتھ کٹ دیتا، انہیں پھر چوری کر لئی، سجا ہاتھ کٹ دیتا گیا، انہیں پھر چوری کر لئی، پاؤں کاٹ دیا گیا، انہیں پھر چوری کر لئی، وہ دا کھبا پاؤں کٹ دیتا گیا۔ میں پڑھ رہا سا کہ بندہ ہتھاں پیراں تو مزور منہ نال چوری کر لیندا سی۔ انتے بھی لوگ دنیا تے آئے، ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ ہن انہاں نے کہا کوئی بندہ انج دا لبو، جے میں ساڑھے لوگ آندے نے وہی انج دا بندہ پاؤ جے دی گل ڈی ایس پی ایس ایچ او یا وڈے تھانے دار صاحب گل من لینو دی گل نو سٹن نہ۔ انہیں شرفائے قریش کہنے لگے کہ انج دا بندہ لبو جے دی گل نو نبی علیہ السلام من لین۔ سارے صحابہ وچوں نظر ماری، ایک کہنے لگے انج کرو کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں اسامہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا منہ بولا بیٹا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا اسامہ نو پیغمبر علیہ السلام کو گلو۔ اے سارے اکٹھے ہو کر کے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت اسامہ نو فرمانے نے اسامہ تسی کہو کہ ساڑی عورت دے ہاتھ نہ کٹے جان، آج دے بعد اے عورت کدی چوری نہیں کرے گی، باز آ جائے گی، اللہ اکبر، ایک واری معاف کر دیتا جائے۔ اے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائے پیار بڑا، محبت بڑی۔ اللہ اکبر، لوگ آدھے ہیں جی یہ تھانے دار داغ، اللہ اکبر، پتر میرا بھیلی ہے، اے ساڑا گوانڈی ایک میں آکھنا تھانے دار من جائے گا۔ انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نو تیار کیتا، اور آدھے نے اسامہ چلو پیغمبر علیہ السلام کو جا کر کے تسی ساڑی گل نو
नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहो कि एक बारी साड़ी बीबी नू छड़ दियो, आइंदा चोरी दा इर्तिकाब नहीं होएगा, आइंदा कदी ऐसा मामला पेश नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। ते हजरत उसामा यानी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम को ला करके अर्ज कर देने, अल्लाह दे पाक पैगंबर इंजन करके उन्होंने लोगों ने मनु तुहाडे कोल भेजा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर मैं तुहानू गुजारिश करना कि फातिमा नू एक बार छड़ दियो, आइंदा चोरी दा इर्तिकाब नहीं होएगा। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा चेहरा अदालत मेरे मुहम्मद दी, अदालत मेरे हुजूर की ये नहीं है। उसामा कहे, उसामा कौन? उसामा जिदो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फौत होने लगे हैं, इस दुनिया तो जान लगे ने। हजरत उसामा नू मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नो कम सन जरनैल मुकर्रर कीता है इस्लामी फौजां दा, इस्लामी लश्कर दा। अल्लाहु अकबर। ते हजरत उसामा इन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दे कोला करके इन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा मुंह चुम्मी जा रहे हैं, इन रुखसारियां ते आंसू डिगदे जा रहे ने। ते मेरे नबी फरमांदे ने उसामा पुत्र अल्लाह, उसामा बेटा इस्लामी फौजां दी रवानगी दे अंदर देर क्यों हो रही है? ते हजरत उसामा दी चीखां निकल गईयां। आदे नी अल्लाह दे पाक पैगंबर, अल्लाह तुहाडी तबीयत नू वेख करके साडा दिल नहीं करदा कि असीं चले जाइए। ते मेरे नबी फरमांदे ने उसामा मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम दी परवाह न कर, जाओ इस्लामी फौजां नू रवाना करो। इस्लामी फौजां दी रवानगी दे अंदर देर नहीं हो सकती। अल्लाह ते मेरे नबी आसमान वाले वेख करके फरमांदे ने उसामा रज करके मुहम्मद दा चेहरा वेख ले, आइंदा जिदों तू आवेंगा ना तेरे मुहम्मद तेनू नजर नहीं आएंगे। अल्लाहु अकबर। इतना प्यार हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला नाल। ते हजरत उसामा आज की आखिरी खैर आते ने अल्लाह दे पाक पैगंबर इंज करो कि एक बारी उसामा दी गल मन लवो। ते मेरे नबी फरमांदे ने उसामा पुत्र अल्लाहु अकबर की आखना हुजूर छड़ दियो, मेरे पैगंबर दे बजाए गल मनने दे, बजाए पुत्र नू कलेजे नाल लाने दे। साडा कोई खानदान है पुत्र, कोई नहीं तू कह देता ते काम हो जाएगा। मगर मेरे पैगंबर दा चेहरा बदलन लग गया, मेरे पैगंबर दे चेहरे ते तगय्युर आ गया, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा चेहरा सुर्ख हो गया। और मेरे नबी फरमाते ने उसामा पीछे हट जा। अल्लाहु अकबर। ते फातिमा ओख है जड़ी बिनते असद है, असद दी बेटी फातिमा है। याद रखो लोगों, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी कर लेती, अल्लाह की कसम मोहम्मद कभी बाज ना आता। मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा के हाथ काट करके लोगों को बतला देता कि लोगों मोहम्मद की अदालत खोजई अदालत है जेदे अंदर काफर भी वेख करके आख देने हाजा के अमीन फैसला दे कलो होएगा। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम इसी कैफियत में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज दी, बिलाल सहाबा को मस्जिद में इकट्ठे करो, मैं कोई बात करना चाहता हूं। ये क्या जी वे फलां को छोड़ दो। मेरे पैगंबर फरमाते अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती, मैं मोहम्मद कभी बाज ना आता, अपनी बेटी फातिमा के भी हाथ काट दिए जाते। ये क्या है आज हमारी अदालतों में, क्या है ये हमारी अदलिया क्या है? जो सही फैसले करे उसे मार दो, जो जुबान सही इस्तेमाल हो काट दो। मगर हक बात करने से मोमन कभी डर नहीं सकता। यह सर उतर सकता है मगर किसी के सामने झुक नहीं सकता। हक वाले बंदों ने हमेशा हक का साथ दिया है और हक पे जाने जाती हैं चली जाए मगर ईमान नहीं जाना चाहिए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया बिलाल आवाज दो, लोगों को इकट्ठा करो मस्जिद में, मैं आ रहा हूं। अच्छा
میں بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، کتاب الحدود ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے بلال لوگوں کو اکٹھا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اکٹھا کیا مسجد میں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے لوگوں تہاڈے تو پہلے امتاں ایسے کر کے برباد ہوئیاں نے کہ جدو اپنے دے فیصلے آندے سن تے انہاں نو مؤخر کر دیندے سن، اور دوجیاں دے فیصلے سنا کے انہاں نو موت دے بھیت چڑھا دیندے سن، اللہ دے عذاب آیا کر دے سن۔ کوئی چوری تو بچ گیا، کوئی کم تولنے تو بچ گیا، کوئی اللہ زنا تو بچ گیا، کوئی شرم و حیا تو آری بندہ اللہ اکبر بے شرمی دے اندر پھنس گیا تو چھٹ گیا۔ جدو ایتھو چھٹ جان پھر انتظار کرو اللہ دے عذاب دا۔ حضرات آج چوری چکاری میرے ملک اندر، آج زنا سرعام میرے ملک اندر، اللہ اکبر لوگاں دیاں عزتاں نو ڈھایا جا رہے میرے ملک اندر۔ لوگوں یاد رکھو جب ایسے معاملات ہو، حاکم نہ ہو، اللہ فیصلہ کرنے والا نہ ہو، چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، زانی کو سنسار نہ کیا جائے، 80 کوڑے نہ مارے جائیں، جب تک ایسا قانون ملک پاکستان میں نہیں ہوگا اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا۔ چاہے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پیسے لگا دو، عدلیہ کی خوبصورت عمارت بنا دو، اس پہ جھنڈے لگا دو، اس کی عمارت کو پینٹ کروا دو، پیلنگ کروا دو، سیلنگ کروا دو، اچھے حاکم بٹھا دو، جب تک ان میں فیصلے میرے محمد کی شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستان کا قانون حدود اللہ، حدود محمد الرسول اللہ پر نہیں ہوگا، اس وقت تک پاکستان کی فضا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر امن قائم کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محمد کی شریعت پر عدالت، میرے پیغمبر کی عدالت، میرے حضور کی آؤ نافذ کر دو۔ خدا کی قسم شام سے پہلے امن قائم ہوگا، اور اس امن کا امتیاز جو میرے محمد کی سیرت ہے اس کو اپناؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ مگر یہ کیا چل رہا ہے؟ جیدی مٹھی ایک تھوڑے جے پیسے لا دیو میں ٹھیک؟ نا 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 لوگو، ضرورت ہے اس وقت کہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فیصل تھے، کیسے میرے پیغمبر عزت والے تھے، عظمت والے تھے۔ 2-3 منٹ میں بات سنو، ختم کریں۔ ابو بکر جا رہے تھے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کا مدرسہ تھا، یہودیوں کا عالم تھا، بہت بڑا پوپ تھا ان کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب پڑھا رہا ہے، اور تورات آگے رکھی ہوئی، کہنے لگا استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہو گیا ہے، مسلمانہ کو لو زکاة مانگ دے، اللہ فقیر ہے، اسی غریب اسی امیرہ۔ غیرت مند بندہ جب ایسے اللہ رسول کی بے ادبی سنے، گستاخی سنے، وہ کب برداشت کر سکتا ہے؟ اور اس امت میں سب سے غیرت مند اگر کوئی ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے سنا، رہا نہ گیا، تھپڑ مارا یہودی کے منہ پر، اور کہنے لگے بکواس کرنے میرے رب دی عزت دے خلاف، میرے رب دی عظمت دے خلاف بھونکنے، بکواس کرنے۔ ایدے شاگرد ہواری بیٹھے سن، مگر کسے نو جرت نہ ہوئی۔ جینا جینا غیرت مند بندے دا، بے غیرت بندے دی زندگی کوئی زندگی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تھپڑ رسید کیا اور چلتے بنے۔
یہودی اب یہ فیصلہ لے کے میرے محمد کے دربار میں آ گئے، عدالت میرے پیغمبر کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھپڑ کا جواب لینے کے لیے یہودی میرے پیغمبر کی عدالت میں آ گئے اور سوچتے یہ ہم بدلہ لیں گے، اپنی گل نہ دساں گے، یہی کہاں گے ابو بکر نے تھپڑ مارے سانو بدلہ دیو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بدلہ لیں گے، رسوا کریں گے، آئے میرے محمد کریم علیہ السلام کو اور آ کر کے کہنے نے حضور اے تہاڈے ابو بکر نے ساڑھے مولوی دے منہ تے تھپڑ مارے آئے، ادھا منہ ویکھو رنگین ہو گیا ہے، سرخ ہو گیا ہے، حضور سانو ادھا بدلہ دیو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیوں مارے آئے؟ کوئی وجہ بھی تو ہوئے گی نا، کیوں مارے آئے؟ وہ بس یہ کولو گزر رہے سن کسے گالتے چپکلش ہو گئی مار دیتا۔ میرے نبی فرماندے نے بلال جا ذرا میرے صدیق نو بلا کے لیا، جانا ذرا میرے صدیق نو بلا کے لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی عدالت دے اندر، آہا کہو سبحان اللہ، عدالت دے اندر میرے نبی فرمانے نے ابو بکر، دیکھو نا سسر دا بھی رشتہ ہے، عزت دا رشتہ ہے، مقام دا رشتہ ہے، مگر عدالت دے اندر سدھا کھڑا کیتا ہے، فرمایا ابو بکر سامنے آ جاؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے ابو بکر لبیک یا رسول اللہ، صدیق یا رسول اللہ۔ میرے پیغمبر فرمانے نے یہودی آکھ دیں کہ تسی انہاں دے مولوی دے منہ تے تھپڑ مارے آئے اور بدلہ لین واسطے ساڑھے دربار اندر آگے خین۔ ابو بکر کیا تو انہاں دے مولوی نو تھپڑ ماریا ہے؟ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے ہاں اللہ دے پیغمبر میں دے منہ تے تھپڑ ضرور ماریا ہے۔ میرے نبی فرمانے نے کیوں مارے ابو بکر؟ اللہ اکبر حضور ساڑھے اللہ کی شانت گستاخی کر رہا سی، آتا سی اللہ فقیر ہو گیا ہے، اسی امیرہ اللہ تے میرے کلو اللہ دی عزت غیرت دے اندر آ کر کے میں تھپڑ مار دیتا، اے اس سے بلے یہ نکنن ہو نانی نا انتے ہویا ہی نہیں، انتے گل ہوئی نہیں، انتے ہویا ہی نہیں۔ اللہ تے میرے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے ابو بکر کیا تو کوئی گواہ ہے تیرا؟ اگر تیرا گواہ نہیں ہے تے تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا، کیونکہ محمد دی عدالت دے اندر کسے نال اللہ اکبر کوئی ایسے طرح دا معاملہ تے نہیں نہ ہو سکتا کہ میں تینوں اپنا سمجھ کر کے چھڑ دے وقت لوگ کی سمجھن گے، انج بھی میں نہیں چھڑ سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ۔ میں مڑ اللہ خدا قرآن پڑھنا، اللہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما
تسلیما اللہ پھر کہو نا سبحان اللہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا میرے پیغمبر نو فیصل منوخ عدالت میرے حضور کی سبحان اللہ حضرت ابو بکر نو میرے نبی فرمانے نے ابو بکر گواہ لیا اگر گواہ نہیں ہے میں مجبور ہوں فیصلہ کرنتے ابو بکر فرمان لگے حضور اوتھے یا میں ساں یا ایسن میرے نال تے ہے ہی کوئی نہیں سی اے سارے اپنے پوپ نال نے تے میری گواہی کون دے گا کہو سبحان اللہ میری گواہی حضور کون دے گا مگر لوگوں یاد رکھو جدو گواہی دی ضرورت پیش آئے دنیا تے کوئی بندہ گواہ نہ ہوئے تے اللہ آپ گواہیاں دین لگ جاندہ ہے کہو سبحان اللہ اللہ دی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا باریاں یا گواہ کوئی نہیں مگر اللہ آپ گواہ بن گیا ہے اللہ فرمانے نے بولو عیسیٰ میرا پیغمبر قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام دیا واریاں آئیاں گواہ کوئی نہیں اللہ آپ گواہ بن گئے سبحان اللہ اللہ اکبر آج واری صدیق دیئے اللہ حضرت ابو بکر صدیق انجا آسمانہ والے ویکھ دینے اللہ اکبر تے عرض کر دینے اللہ گواہ کوئی نہیں اللہ جے آج صدیق دی صداقت تے فرق آ گیا تے قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی باقی نہیں رہے گا اللہ اکبر تے میرے نبی انجا آسمانہ والے ویکھ دینے تے عرض کر دینے اللہ صدیق دا گواہ کوئی نہیں اللہ تو آسمانہ تو آپ محمد دے صحابینو صدیق آکھیا ہے آسمانہ تو اللہ نے صدیق کہا میرے نبی نے صدیق کہا تمام صحابہ نے صدیق کہا اللہ اکبر مگر آج صدیق دی صداقت فرق آ گیا تے قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی باقی نہیں رہے گا اللہ فرمانے نے سونیا پریشان کیوں ہو گیا ہے اگر صدیق دا گواہ آسمانہ تے ہے نا جے زمین تے کوئی نہیں تے اللہ آپ آسمانہ تے صدیق دا گواہ بن جائے گا سبحان اللہ آپ آسمانہ تے صدیق دا گواہ بن جائے گا جے دنیا تے صدیق دا گواہ کوئی نہیں تے پھر کی خویا آسمانہ تو اللہ نے حضرت جبریل نو گل دیتا حضرت جبریل ہلے لوگوں تھے بیٹھے خوئے اللہ اکبر تے اللہ نے جبریل نو گل دیتا حضرت جبریل آ گئے میرے پیغمبر تے وحیدی کیفیت ہوئی ان متھے تے پسینہ آیا اللہ نے قرآن بنا دیتا کہ اللہ نے فرمایا قد سمی اللہ پھر کہو نا سبحان اللہ فرمایا قد سمی اللہ میرا پیغمبر تو زمین تے نہیں سن سکیا تیرے اللہ نے آسمانہ تے سن لیا ہے بولو 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 تیرے اللہ نے آسمانہ تے سن لیا ہے اللہ کی خویا فرمایا کہہ رہے سن ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء میرے پیغمبر اے یہودی جھوٹے نے ابو بکر سچا ہے یہودی جھوٹے نے ابو بکر سچا ہے مگر کیویں سچا کیویں فرمایا انج سچا کہ ابو بکر نو اللہ دی غیرت ہے اللہ نو ابو بکر صدیق دی غیرت ہے
اللہ دی غیرت چویا نا اپنے اندر غیرت پیدا تے کر خدا دی قسم دنیا تے بھی کامیاب آخرت تے بھی کامیاب جینا جینا غیرت مند بندے دا بے غیرت بندے دی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے یہی میرا سبق ہے 5 منٹ لیٹ ہوئے معذرت خواہ ہوں اللہ ہماری محبت کو پیار کو قبول و منظور فرمائے عدالت میرے حضور کی موضوع مکمل تو نہ ہو سکا بہرحال پھر کسی وقت انشاءاللہ عرض کریں گے حوالت با خدا کر دیں مربتین مراد ما نصیحت بات کر دیں اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب